نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي یا حبیب اللہ۔ انتہائی عزت کے لائق اور احترام کے لائق میرے اور آپ کے محبوب قائد قافلہ اہل سنت کے امیر جگر گوشہ غزالی زمان دودمان رسالت مآب کے چشم چراغ پیر سید مظہر سعید کاظمی دامت برکاتہم القدسیہ، انتہائی عزت کے لائق اور احترام کے لائق اور محبت کے لائق دودمان رسالت مآب علیہ تحیت و ثنا کے چشم و چراغ، اہل علم، اہل دانش اور اہل عقل کے قائد بخاری سادات کا فخر پیر سید خلیل الرحمن شاہ صاحب بخاری دامت برکاتہم القدسیہ، جناب علامہ رفیق جمالی صاحب، علامہ فیض بخش رضوی صاحب، احسان فریدی صاحب، لوگر صاحب، سادات کرام، علماء کرام، مشائخ اعظام، شیوخ الحدیث، آج کے اس تربیتی اجتماع میں حاضر ہو کر روحانی خوشی اور آسودگی محسوس کر رہا ہوں۔ میرے لیے اس اعتبار سے بھی یہ اجتماع قابل رشک ہے کہ عرس کی تقریب کے ساتھ جماعت اہل سنت پاکستان کے کارکنوں کا تربیتی اجتماع ہے۔ میں محسوس کر رہا ہوں کہ سینکڑوں علماء، مدرسین اور افاضل یہاں اس اجتماع میں تشریف فرما ہیں۔ بڑی قابل رشک قسم کی باتیں ہوئی ہیں جو میں اپنے لیے بھی مشعل راہ تصور کرتا ہوں۔ تربیتی اجتماع ہونے کے ناطے میں عام لگر سے ہٹ کر چند باتیں آپ کی خدمت میں کرنا چاہوں گا۔ مجھے امید ہے کہ آپ اس فقیر کی باتیں قابل غور سمجھیں گے۔ میں اپنی بات یہاں سے شروع کروں گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جبل ابو قبیس کے اوپر خطبہ دینے کے بعد جب نیچے اترے، محبت رسول کی آتش ہر دل میں محسوس ہونے لگ گئی
لوگ جوک در جوک تحریک اسلام میں داخل ہوئے. غلامی رسول کے نقوش جمیلہ انقلاب پیدا کرنے لگے کردار میں، اخلاق میں، روایت میں، معاشرے میں اور سوسائٹی میں. میں آپ کے کریمانہ ذہن پر یہ سوال چھوڑوں گا کہ رسول اللہ علیہ السلام نے وہ کون سا طریقہ استعمال کیا جس طریقے کے نتیجے میں اتنا بڑا اور بگ ریولوشن اور انقلاب بپا ہوا کہ آج مسلمان اس دنیا کے وجود کے لیے امر کی حیثیت اختیار کر گئے. یہود و نصارہ ان کو دیوار کے ساتھ لگانے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن یہ اشاعت کا ایسا قافلہ ہے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا انشاءاللہ العزیز. میں اس سوال کا جواب تلاش تاریخ، روایت، علم، حدیث اور صحیفہ نور سے کرنا چاہوں گا، لیکن اس سے پہلے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ آج دنیا میں امن کی تاریخ لوگوں کو بتائی جاتی ہے اور دہشت گردی کی مخالفت کی جاتی ہے. کبھی آپ نے سوچا کہ چائنا کے اندر جو کمیونزم کی تحریک اٹھی تھی تو کتنے کروڑ لوگوں کو قتل کیا گیا؟ وہ مسلمان نہیں تھے، آپ ان کے خون خار قاتل مسلمان نہیں تھے جناب. 5.5 کروڑ لوگوں کو قتل کیا گیا. اور پھر اس کے بعد میں یاد کروں گا کہ جرمنی کے اندر جس وقت جیوز کے خلاف ہٹلر نے کام شروع کیا تو جناب گولیاں مار مار کر کے پھر ہٹلر نے خطاب کیا کہ اٹ از ٹو ڈیفیکلٹ، یہ تو بہت مہنگا طریقہ ہے کہ میں گولیوں سے لوگوں کو ماروں. انہیں بڑے بڑے چیمبر بنائے، بنانے کے بعد کہا کہ ان لوگوں کو اندر بند کر کے آکسیجن سخت کر دی جائے اور جو ڈیتھ وارنٹ بن جائے لوگوں کے لیے وہ گیس چھوڑی جائے. اور لاکھوں کے حساب سے لوگوں کو ہٹلر نے قتل کرایا. ہٹلر مسلمان نہیں تھا، اور نہ ہی قاتل اور مقتول وہ سب مسلمان تھے. جناب میں پھر آپ کو بتاؤں گا کہ اس دنیا کے اندر سب سے بڑا ملک جو آج امن کا پرچم بردار ہے اور علم بردار ہے، اس نے دنیا میں 6 کروڑ لوگوں کو قتل کیا. اور افغانستان سے لے کر کے شام تک اور شام سے لے کر عراق تک اور عراق سے لے کر افغانستان کے پہاڑوں تک اور افغانستان کے پہاڑوں سے لے کر وانا تک اور وانا سے لے کر کے بنو کی چھوٹی پہاڑیوں تک. آپ کو معلوم ہے کہ 3 کروڑ مسلمانوں کو شہید کیا جا چکا ہے. اگر میں ان سارے اعداد کو جمع کروں تو جناب 25 کروڑ تک تعداد پہنچتی ہے، اور ان میں 1/4 حصہ وہ لوگ ہیں جو کلمہ پڑھنے والے ہیں اور حضور کی محبت کے ساتھ جینے والے ہیں اور عشق رسالت کا دم بھرنے والے ہیں. یہاں میں اب آپ کو کہوں گا کہ 25 کروڑ مارنے اور مرنے سے مصطفیٰ کا جھنڈا سرنگون نہیں ہوا تو تم ساری طاقت بھی لگا دو
تو جب تک یہ زمین و زمان قائم ہے محمد عربی کی محبت کے نعرے گونجتے رہیں گے۔ رب کریم نے مصطفیٰ کریم کے قلب منیر پر جو صحیفہ نازل ہوا اس کی حفاظت کی قسم خود کی اور وعدہ دیا اور کہا نحن نزلنا الذکر وإنا لہ لحافظون۔ بات یہاں تک پہنچا کہ اب میں آگے بڑھوں گا کہ رسول اللہ علیہ السلام نے جس وقت دین کی دعوت دی اور آپ کے یاقوتی لبوں سے جس وقت نغمہ توحید کے نورانی لفظ بکھرے، میرے مصطفیٰ نے جس وقت پیغام حق جس وقت لوگوں کو سنایا، تو آئیے جو ادارے حضور نے استعمال کیے، میں آج اس تربیتی اجتماع میں آپ کی کریمانہ توجہ کا طالب ہوں گا کہ رسول اللہ علیہ السلام نے سب سے پہلے مسجد کے بعد مدرسہ کے بعد رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا گھر، اس کا معنی خانقاہ لے یا اس کا معنی آستان کرم لے، حضور نے اپنے گھر کی دہلیز اور اپنے گھر کی چوکھٹ انقلاب حق کی آواز بلند کرنے کا ذریعہ بنا دیا۔ اس کے بعد میں عرض کروں گا کہ حضور نبی کریم علیہ السلام نے پھر جماعت کا تصور دیا اور کہا ید اللہ فوق الجماعت، اللہ کا ہاتھ جماعت پر ہے۔ میں یہاں آپ کی خدمت میں گزارش کروں گا کہ مسجد کا پراپر استعمال خادمین دین کا عقل اور ویژن کے ساتھ اور اس کے رسالت کے ساتھ جناب کفر اور باطل کے خلاف جناب سیسا پلائی ہوئی دیوار بن جانا ہمارے مسائل کا حل۔ لیکن اس کے لیے میں عرض کروں گا، علماء ہیں، مشائخ خوگر خمر سے تھوڑا سا گلہ بھی ہے کہ more than 3 lakh مساجد جو ہے وہ اس وقت یا رسول اللہ کہنے والوں کے پاس ہے، یا رسول اللہ یا نبی اللہ کی صدائے جناب ان سے فضاؤں کو مرتعش کرنے والوں کے پاس ہے۔ لیکن اگر خطبے اپنے اگر ہم تیار کر کے دیں، اگر ہم تقریریں پریپیئر کر کے دیں، اگر ہم ویژن کے ساتھ چلیں، اگر ہم صرف کراچی سے لنڈی کوتل تک نہیں، جناب ہمارا خطبہ اگر ایک آن اور ایک ویژن اور ایک دعوت پر مشتمل ہو جائے تو میں آپ کو سوچ کے کہنے لگا ہوں کہ رائل شریف کی جو فوج ہے وہ 20 لاکھ بھی شاید پوری ہو یا نہ ہو، لیکن مسجدوں میں حضور کے عشق کا پرچار کرنے والوں تم کروڑوں میں ہو، تمہاری آواز گونجے گی تو آسمان کے ستارے بھی تمہارے ساتھ ہم نوا ہو جائیں گے۔ لیکن اس کے لیے ہمیں ٹالرنس، اس کے لیے ہمیں برداشت۔ دیکھو ایک گاڑی بھی ہم نے دھکا لگا کے سٹارٹ کرنی ہو تو اگر ایک اگلی طرف سے پیچھے کی طرف دھکا لگائے، دوسرا پیچھے سے آگے کی طرف دھکا لگائے، ایک رائٹ سے لیفٹ کو دھکا لگائے، ایک لیفٹ سے رائٹ کو دھکا لگائے تو گاڑی چلے گی نہیں، وہ ادھر ہی رک رہے گی۔ طاقت لگانے میں تو شک نہیں ہے، لیکن ایک سمت میں طاقت نہ لگانے کا خسران آج ہماری صف میں موجود ہے۔ خلوص ہے، زور ہے، طاقت ہے،
ریلیاں ہیں، جلوس ہے، لیکن سمت ایک نہیں ہے۔ جس دن تمہاری سمت ایک ہوگی، مدینے والا خود کہے گا یہ نہ سمجھنا کوئی دیکھ نہیں رہا، تمہارا محمد مصطفیٰ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ علی وقار دوستو، میں یہ نہیں کہتا کہ جمعے والے دن سیف الملوک نہ پڑھیں۔ میں نے تو ڈاگر صاحب کو بھی کہا تھا کہ ریاض حسین شاہ کو اگر کسی تقریر سے عشق ہے تو ملازم حسین ڈاگر کی تقریر سے ہے۔ مجھے بیٹھ کر کے سننے سے مزہ آتا ہے، کیوں نہ مزہ آئے؟ جن لفظوں میں محمد عربی کا پیار جلیبی سے بھی زیادہ میٹھا ہو۔ جناب، ہمیں اپنے ٹیلنٹ، اپنی اہلیت کی قدر کرنی چاہیے۔ باقی ممتاز حسین قادری کا معاملہ چھوٹا سا ہے، سنیو، حافظہ نہ خراب کیا کرو۔ پہلا فتویٰ تو جماعت اہل سنت کے اس فقیر نے لکھا ہے، پہلا فتویٰ جس پر سلیمان تاثیر کا جنازہ نہیں پڑھا گیا، ان لفظوں کو ترتیب دینے والا تو یہ فقیر ہے۔ دنیا کے 168 ملکوں کے اندر جناب 50 زبانوں میں وہ فتویٰ چھپا ہے۔ یہ غزالی زماں کا بیٹا ہے، اس چراغ کو حقیر نہ سمجھنا، یہی چراغ جلیں گے تو روشنی ہو، یہی چراغ جلیں گے تو روشنی ہوگی۔ میں عرض کرنا چاہوں گا کہ مسجد کو اگر ہم پراپر طریقے سے اپنی دعوت کا ذریعہ بنا لیں، اس کا استعمال ٹھیک ہو جائے، پیر سید خلیل الرحمان شاہ صاحب سے آپ گائیڈنس لیں کہ خطبہ کیا دیں۔ میں اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، ایک ملک ہمارے پڑوس میں تھا، میں نام نہیں لوں گا، اس میں جب بادشاہت کا تختہ الٹا گیا تو وہ اپنے دنیاوی قائد کو کہتے تھے زندہ باد زندہ باد۔ ہر نماز کے بعد اٹھ کر کے لوگ کہتے فلاں زندہ باد، تو جناب 1000 سالہ تخت کے عروج کی داستان کو پلٹا دیا گیا۔ اگر تم بھی کچھ اور نہ کہو تو ہر نماز کے بعد کھڑے ہو کے کہہ دو سیدی یا رسول اللہ، یا نبی اللہ، یا نبی اللہ۔ تمہیں معلوم نہیں ہے کہ میرے نام میں وہ تاثیر نہیں ہے، لیکن نام محمد میں وہ جذبہ ہے کہ نام ادھر سے گونجتا ہے تو حرکت میں عرش اٹھانے والے فرشتے آ جاتے ہیں۔ مسجد شریف کا پراپر استعمال، خطبوں کا ٹھیک دینا ہمارے وقار میں اضافہ کر سکتا ہے۔ اور واسطہ نرکات جوڑ کے کہتا ہوں، ڈو ناٹ کریٹیسائز اینی اسکالر۔ اپنے سنی کسی اسکالر پر کریٹیسائز نہ کریں، جو یا رسول اللہ کہنے والا ہے سونے کو کہو کہ یہ ہماری مانگ کا ستارہ ہے۔ ہمیں ایک دوسرے کی مخالفت کرنے کے بجائے اپنے مشن کا جھنڈا ہر پرچم اٹھانا چاہیے۔ اس کے بعد دوسری چیز ہے مدرسہ۔ میں مدرسین، محدثین، مؤرخین، شیوخ الحدیث، قال اللہ قال الرسول سے چراغ کرنے والے علماء کو کہوں گا، آپ یہ نہ سمجھے کہ آپ کچھ نہیں ہے، آپ کو اپنی طاقت معلوم نہیں ہے۔ جس وقت حضور کا نام قرآن کی آیت روشنی بن کے آپ کے منہ سے نکلتی ہے تو 70,000 فرشتے تمہاری پیٹھ پر کھڑے ہوتے ہیں کہ تو اپنے آپ کو بے کس نہ سمجھنا، محمد عربی کی ساری روحانی فوجیں تمہاری پیٹھ پر ہیں۔ باقی کوئی آدمی چٹے کپڑے پہن لیتا ہے، کوئی ملیشیا کے پہن لیتا ہے، میرے دوستوں کوئی فرق نہیں پڑتا، کچھ فرق نہیں پڑتا۔ زندگی جھونپڑیوں کے اندر بھی مسکرا سکتی ہے اور زندگی محلوں کے اندر بھی بیمار ہو سکتی ہے۔ زندگی مسکراتی ہمیشہ وہی ہے جس کی پیشانی پہ نام محمد آ جاتا ہے۔
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. آپ مدرسین جتنے پڑھانے والے ہیں مہربانی کر کے ان میں شعور پیدا کریں. مسلمانوں نے کہا اور اپنے دشمنوں کو پہچانے. یہودی ہمارے دشمن ہیں جنہیں 25 کروڑ لوگوں کو مارا ہے. کبھی کبھی آپ کو شکوہ ہوتا ہے کہ غزالی زماں کا بیٹا دھیمے لہجے میں بولتا ہے اور ریاض حسین شاہ دھیمے لہجے میں بولتا ہے, تو سمجھا کرے تم نہیں سوچتے لیکن ہم سوچتے. اس وقت 1 کروڑ مسلمانوں کی فیملی, 1 کروڑ مسلمانوں کی فیملی, keep it in your heart and mind. اپنے دماغ میں یہ بات لائیں. 1 کروڑ مسلمانوں کی آبادی گھر اپنے بچوں سمیت بھیڑیوں کے منہ میں ہے. آسٹریلیا, جرمنی, فرانس, امریکہ, انڈونیشیا اور ان ممالک کے اندر مسلمان گھرانے جناب بھیڑیوں کے منہ میں ہیں. وہ ان کو چبا کر کے ختم کرنا چاہتے ہیں. تم بے سوچے نعرہ لگاتے ہو لیکن غزالی زماں کو, ریاض حسین شاہ کو سوچنا بھی پڑتا ہے کہ دنیا کے اندر جو ہے میری کسی ایکٹیویٹی سے کیا اثر مرتب ہوگا مسلمانوں کے مستقبل کے ساتھ, کیا 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 ہوگا. اس لیے جلدی جلدی بد اعتمادی کا شکار نہ ہو. انشاءاللہ ریاض حسین شاہ تو غزالی زمانے جماعت اہل سنت بنائی تھی تو پہلے قافلے میں کینٹ پنڈی کا صدر تھا. لوگوں نے 1000 جماعتیں بدل لی ہیں لیکن ہمارے کفن پر بھی غزالی جماعت کی غلامی کا تھا. انشاءاللہ محبت کا نشان ہوگا. ہم لوگ میری آپ سے گزارش ہے کہ پیاز کے چھلکے کو جس طرح گنڈ کو جس وقت توڑ کے اس کا ایک چھلکا اتارو نیچے سے چھلکا ہی نکلتا ہے, پھر اتارو نیچے سے چھلکا ہی نکلتا ہے, پھر اتارو نیچے سے چھلکا ہی نکلتا ہے, اندر سے گری نہیں نکلتی ہے. انشاءاللہ جماعت اہل سنت کے چھلکے اتارو گے تو جس وقت تہ میں پہنچو گے تو وہاں محمد عربی کا عشق تمہیں نظر آئے گا. انشاءاللہ جماعت اہل سنت پاکستان کے بارے میں 1-2 گزارشات کروں گا لیکن میں تیسری چیز ہے آستان گھروں اور خانقاہوں کو مؤثر بنانا ہے. جناب لوگ سارے لوگ مسجدوں میں بھی نہیں آتے, سارے لوگ مدرسوں میں بھی نہیں آتے. کئی ہم اپنے کنبے کے بچوں کو کہتے ہیں مدرسے میں آ جاؤ, وہ داخل نہیں ہوتے ہے. لیکن جو لوگ میری بات سن رہے ہیں ہاتھ کھڑا کرو, ایک دفعہ یا رسول اللہ کہہ دو, ایک دفعہ پھر کہہ دو یا رسول اللہ. اب ہاتھ نیچے کرے. میں ایک بات کرنے لگا ہوں. لاہور کے اندر بیکن سکول کے اندر یا کالج کے اندر جوان لڑکیوں نے جناب اپنے خون آلود کپڑے جن ایام میں نماز نہیں پڑھنی ہوتی دیواروں پر لٹکائے. لٹکانے کے بعد میڈیا کو بلا کے کہا کہ دنیا بھر میں یہ ہمارے انسیسٹرز دیکھ لیں کہ ہمیں وہ دین نہیں چاہیے جن میں خون کے اندر ہماری آزادی کو سلب کر لیا جائے. میرے دوستو یہ کچھ آج ٹیچ کیا جا رہا ہے کہ قرآنی تعلیمات کے پرچم سر نگوں کر لیے جائے. تمہیں جینا ہوگا تو غیرت کے ساتھ. میرے نزدیک ممتاز قادری قیمتی ہے لیکن ممتاز قادری سے زیادہ قیمتی محمد عربی کا قرآن کتاب اللہ ہے, کتاب اللہ ہے, کتاب اللہ ہے اور حضور کا ناموس ہے. میری گزارش یہ ہے کہ اسلامی تعلیمات کے لیے قرآن کے دورے رکھو, قرآن پڑھاؤ. کتاب مجید کی ابھی فردوسی صاحب مجھے ملے تو میں نے کہا تم جوانی کے میرے دوست ہو, کتنی دفعہ قرآن کا دورہ پڑھا چکے ہو؟ انہوں نے ارشاد فرمایا تو میری گزارش یہ ہے کہ جب تک ہم تعلیمات سے ناواقف ہیں اس وقت تک ہمیں جنرل سٹف نہیں ملتا. ہمیں پبلک سے اس وقت حمایت ملے گی
جس وقت ہم ان کا ذہن بدلیں گے، جس وقت ہم ان کا دل بدلیں گے، اور دل بدلنے کے لیے حضور کے عشق اور قرآن کے سوا کوئی نصاب نہیں ہے۔ ایک موقع پر میں نے کہا تھا کہ علماء کرام درس نظامی کے اندر شغمینی بھی پڑھائیں، قاضی بھی پڑھائیں، زوائد ثلاثہ بھی پڑھائیں، جناب تہذیب بھی پڑھائیں، شرح تہذیب بھی پڑھائیں، قطبی بھی پڑھائیں، میر قطبی بھی وہ پڑھائیں، میبزی بھی پڑھائیں، ہدایت الحکمت بھی پڑھائیں، شمس بازغہ بھی پڑھائیں، لیکن ذرا ویٹ کر لیں کہ زیادہ یہ پڑھاتے ہیں یا زیادہ محمد عربی کا قرآن پڑھاتے ہیں۔ میرے خیال میں آپ کو انکریز کرنا چاہیے۔ یہ پرانے دور کی حکمت تھی، آج نئے دور کی حکمت یہ ہے کہ ہم سانس بھی لیں تو مصطفیٰ کے قرآن کے ساتھ سانس لیں، اور مصطفیٰ کریم کی محبتوں کے ساتھ ہم سانس لیں۔ انشاءاللہ اس وقت 40% لوگ آپ کی دعوت کے لپیٹ میں ہیں، 60% لوگ جو موب کے ہیں وہ تو کہتے ہیں ملا ہیں، یہ ہے وہ ہمارا مذاق اڑاتے ہیں۔ ہم ان کے دلوں پر کس طرح دستک دے سکتے ہیں؟ یہ کام نہ رحیل شریف کرے گا، یہ کام نہ نواز شریف کرے گا، یہ کام نہ شہباز شریف کرے گا، نہ وہ کر سکتے ہیں یہ کام یہ امامہ پوش مسجدوں میں بیٹھنے والے مصطفیٰ کے دین کے نوکر کرے ہیں۔ تم اپنی طاقت کو سمجھو، اللہ تعالیٰ نے آپ کو کتنی طاقت عطا فرما رکھی ہے، اور خانقاہ نشینوں سے گزارش ہے کہ اس دفعہ انہوں نے مہربانی فرمائی ہے کہ وہ میرے شانہ بشانہ وہ چلے ہیں۔ مجھے پاکستان کے تمام خانقاہ نشینوں نے کہا کہ تم جدھر جاؤ گے تمہارے دائیں بائیں آستانوں والے ہوں گے، جزاکم اللہ، ان کو اللہ جزا دے۔ لیکن میں کہوں گا کہ خانقاہ کو مؤثر بھی بنایا جائے، خانقاہ کو ویژنری بنایا جائے، ایسے پیر پیدا کرنا۔ یہ جو پیر سید خلیل الرحمان، ان جیسے پیر پیدا ہو کہ ایک طرف چٹائی پہ بیٹھے تو قال اللہ و قال رسول کا چراغا ہو جائے، اور کسی کے دل پر ہاتھ رکھے تو دل اللہ اللہ کے نام کے ساتھ دھڑکنے لگ جائے۔ جناب یہ انداز دل بھری جب تک ہمارے اندر نہیں آتا ہماری تقدیر بدل نہیں سکتی۔ اس کے بعد میں آپ کو بتاؤں گا چوتھی چیز صحبت تھی۔ صحبت کے ساتھ حضور نے بدلا لوگوں کو۔ مجھے مانچسٹر کی ایک یونیورسٹی کی پروفیسر ڈیبیٹ کرنے کے لیے مانچسٹر میرے پاس آئی اور کہنے لگی کہ شاہ صاحب آپ باتیں بڑی ویژنری کرتے ہیں، یہ بیعت کرنا کوئی ضروری ہے، کوئی فرض ہے؟ تو میں نے اس سے کہا کہ پہلے میں آپ کی بات مان لیتا ہوں، میں نہیں کہتا فرض ہے، لیکن میرے ایک سوال کا جواب دو۔ انہوں نے کہا جی کیا سوال؟ میں نے کہا مجھے بتائیں کہ نماز حضور نے پنجگانہ فرض کی، کیا 5 نمازیں ہر وقت ہر مسلمان پر فرض ہوتی ہیں؟ جناب نابالغ بچے نماز نہیں پڑھتے، اور کروڑوں عورتیں جو ہیں وہ اپنی مخصوص حالت کی وجہ سے اس وقت ان پر نماز فرض نہیں ہوتی۔ پنجگانہ نماز فرض ہے، لیکن ایوری ٹائم ہر مسلمان پر نماز فرض نہیں ہے۔ معاف کریے، روزے کیا ہر مسلمان پر ہر وقت فرض ہیں؟ لیکن میں نے کہا کہ چھوڑو اس بات کو، مجھے بچی یہ بتا کہ 1,24,000 صحابہ میں سے ایک صحابی مجھے بتا جس نے محمد عربی کی بیعت نہ کی۔ مجھے ایک صحابی مجھے بتائے، ڈسکلوز کرے بیفور می کہ 1,24,000 صحابہ میں سے ایک صحابی جو ہے اس نے حضور کی بیعت نہ کی ہو۔ مجھے نہیں پتا یہ فرض ہے یا واجب ہے یا سنت ہے، لیکن ابو بکر صدیق سے لے کر کے جناب 10 سال کے انس تک سب نے حضور کا ہاتھ پکڑ کر کے کہا کہ دل کو بدلنا، جب تک دل نہ بدلے مذہب دل میں نہیں اترا کرتے۔ مصطفیٰ نے ہارٹ اور شعور چینج کیا۔ جناب آپ بھی اپنی زندگی میں کوئی اللہ والا اتارے نا، اللہ والا کوئی اتارے زندگی میں جو آپ کے اندر کو بدلے، جو آپ کے ذہن کو بدلے، جو آپ کے شعور کو بدلے۔
جب تک شعور نہیں بدلے گا. ہاں مجھے میں نے خود امامہ باندھا ہوا ہے. میں امامہ شریف باندھتا ہوں اور میں بعض لوگ یورپ جاتے ہیں تو کھول دیتے ہیں. میں پاکستان میں کبھی کھول بھی دیتا ہوں لیکن یورپ جاؤں تو باندھ کے جاتا ہوں. لازمی باندھ. اللہ کے فضل ایک دم ہالینڈ میں گیا میں تو ایک بندے سے راستہ پوچھنا تھا تو اس کو بلایا ادھر آ مجھے راستہ بتا. وہ مجھے دیکھ کر کے بھاگ گیا اور دور جب وہ اس کی سانسیں ٹھیک ہوئی میں قریب گیا تو دل پر ہاتھ مارا. میں نے کیا ہوا ہے؟ وہ کہنے لگا کہ آپ کی ٹربن بتا رہی ہے آپ اسامہ تو نہیں کہ آپ نے یہ ٹربن باندھی ہوئی ہے. میں نے کہا کہ ایک پگڑی والے سے آپ اتنا گھبراتے ہیں. اگر مصطفیٰ کے غلام جو ہے وہ سارے داڑیاں رکھ کے پگڑیاں باندھ لے تو اللہ کی قسم کفر جو ہے وہ نابود ہو جائے اور ہر طرف یا رسول اللہ کی صدائیں گونجنے لگ جائیں. یہ سارا کام آپ یا رسول اللہ کہنے والے کر سکتے ہیں لیکن اپنی زندگی میں کوئی اللہ والا اتارے, کسی کی صحبت اتارے جس سے آپ کے اندر ریولوشن آئے. میرے دوستو باقی رہ گیا ریاست سیاست میں ریولوشن. تو قبلہ کاظمی صاحب کی خدمت میں نے درخواست کی ہے کہ تاج اہل سنت کے لیے کوشش کریں کہ جب تک ہماری سیاست کسی ایک بننے نہیں لگتی, ہمارے مسائل بنے نہیں لگتے, انشاءاللہ جس وقت ہم پولیٹیکلی ساؤنڈ ہو جائیں گے, ہمارا ایک امیر ہو جائے گا, ہم اس کے جھنڈے کے نیچے آ جائیں گے تو انشاءاللہ پاکستان میں نظام مصطفیٰ نافذ ہو جائے گا. انشاءاللہ پاکستان میں نظام مصطفیٰ کریم نافذ ہو جائے گا. عالی وقار دوستو, میں نے صرف آپ کے سامنے آدھ گھنٹہ گفتگو کرنی تھی اور قبلہ کاظمی صاحب فرمانے لگے کہ میں نے خطاب تو نہیں کرنا, صرف دعا کرنی ہے. لیکن میں تو چاہوں گا, میرے امیر ہیں اور میرے قافلے کے امیر ہیں اور ان کا میرے 10 گھنٹے کی تقریریں آپ کو وہ کچھ نہیں دیتی. ان کے 2 لفظ جو ہے وہ آپ کے لیے مشعل راہ بن سکتے ہیں. مجھ سے بہت ساری باتیں کمی رہ گئی وقت کی کمی کی وجہ سے. میں آج جماعت اہل سنت سائی وال ڈویژن والوں کو مبارکباد دیتا ہوں کہ آپ نے یہ کنونشن منعقد کیا. آہستہ آہستہ میں کراچی کی طرف بھی بڑھ رہا ہوں اور ہر ڈویژن میں جا رہا ہوں. اللہ کرے کہ میری قوم بیدار ہو جائے. جس دن میری قوم بیدار ہو جائے گی تو سمجھو پوری دنیا میں عشق رسول بیدار ہو جائے گا. کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں, یہ جہاں چیز ہے کیا لاہو قلم تیرے ہیں.